بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، گلستان سعدی سے ہم ایک اور گل چنیں گے۔ گل کا معنی ہے پھول، جو کہ گل سے اگتا ہے۔ گل کہتے ہیں مٹی کو، گل پھول اور گل مٹی۔ ستان زمین کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں۔ گلستان یعنی پھولوں کی سرزمین جہاں پھول اگتے ہیں۔ چمنستان، گلستان، گلشن، یہ مترادف ہیں۔ باغ، باغیچہ، یہ سب مترادف ہیں اور فارسی کے الفاظ ہیں۔ گلستان سعدی کی حکایت نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا نثر والا حصہ پہلے ہم پڑھ چکے تھے، آج حصہ نظم ہے۔ یہ چھوٹی سی نظم ہے، 4 شعروں پر مشتمل۔ آپ کے سامنے تحریر ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسے نامور بزیر زمین دفن کردہ اند، کہ ہستیش بروی زمین بر نشان نماند۔ وان پیر لاشہ را کہ سپردند زیر گل، خاکش چنا بخور کزو استخوان نماند۔ زندہ از نام فرخ نوشیروان بخیر، گرچہ بسے گزشت کہ نوشیروان نماند۔ خیر کن اے عزیز و غنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کے بانگ برآید کہ فلاں نماند۔ بسے نامور، بسے بسیار، خیلے، بسے بہت زیادہ، بسے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے۔ بسا میں نے اکثر، اسی سے بسے بہت زیادہ۔ نامور، نامور کا معنی نام والے، طاقتور، طاقت والا، نامور نام والا۔ تو بہت نام والا یعنی بہت سے نام والے، مشہور آدمی۔ بزیر زمین کیا مطلب ہے؟ زمین کے نیچے، زیر زمین، زمین کے نیچے۔ دفن کردہ اند، دفن کیے ہیں۔ کون سا فعل ہے کردہ اند؟ فعل ماضی قریب۔ کردہ است، کردہ اند، کردہ ای، کردہ عید، کردہ ام، کردہ ایم۔ مصدر سے نون ہٹا دیں اور ہے است لگا دیں تو ماضی قریب بن جاتا ہے۔ نون ہٹا کے ہے است لگا دیں، آگے است کی گردان ہے۔ است، اند، ای، عید، ام، ایم۔ یاد رہے گا؟ بھول جاتے ہیں آپ لوگ۔ نہیں، ایک کو یاد ہے، باقی بھول گئے۔ کز ہستیش، کز اصل میں تھا کہ از، کہ از کو مختصر کر دیا، بن گیا کز۔ از میں نے سے، کہ اس سے، کہ از اصل میں تھا کہ از۔ از ہستیش، ہستی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہستی ہے میری، وجود، جسم۔ پچھلے سبق میں آتا نا وجود، اس کا وجود، ہستی۔ ہست کا معنی آتا ہے ہونا۔ ہست کہتے ہیں ہست و بود، یا است، اس کو است بھی کہتے ہیں ہے، اور ہست کا معنی بھی ہے، دونوں مترادف ہیں۔ اسی سے ہستی بنا ہے۔ ہستی سے مراد کائنات بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہے، اور ہست میں نے ہستی سے مراد یہ وجود بھی ہے۔ ہستیش، شین کا مطلب کیا ہے؟ اس کی، شین ضمیر ہے متصل۔ ہستیش اس کی جو ہستی ہے، اس کا جو وجود ہے، بروئے زمین، زمین کی سطح پہ، بروئے زمین، زمین کی سطح، روح کہتے ہیں نا چہرے کو، تو سطح، زمین کا چہرہ کیا ہے؟ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ پورے روئے زمین پر اسلام پھیل جائے گا، تو زمین کی سطح پر، بروئے زمین۔ بر نشان نہ ماند، نہ ماند، بر نشان نہ ماند، یہ مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہے۔ ماندن، ماندن مصدر ہے، رہنا، رہنا، ماندن رہ جانا، اسی سے بنا ماند۔ بر نشان نہ ماند، نشان نہیں رہا۔ یہاں جو بر ہے، بر، یہ حرف جر زائد آیا ہے، ٹھیک ہے؟
بر نشان نماد کوئی نشان نہیں رہا، یعنی کتنے ہی نامور ایسے ہیں جن کو زمین میں لوگوں نے دفن کر دیا ہے اور اس کے وجود کا زمین کی سطح پہ کوئی نشان باقی نہیں رہا، کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ واں، وا آن اصل میں تھا وا آن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ، آن کا معنی وہ، وان پیر لاشا، یوں بھی کر سکتے ہیں، وان پیر لاشا، وہ بوڑھی لاش، پیر لاشا، پیر کا معنی بوڑھی اور لاشا معنی لاش، وہ بوڑھی لاش را کو کے سپردند، کے سپرد کر دیا ہے، سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، زیر گل، گل کا معنی ابھی میں نے بتایا تھا شروع میں، مٹی، مٹی یا مٹی، مٹی کے نیچے، تو وہ بوڑھی لاش جس کو مٹی کے نیچے سپرد کر دیا ہے، خاکش چنا بخورد، خاک کا معنی کیا ہے؟ گل اور خاک مترادف ہیں، مٹی، مٹی نے اس کو چنا بخورد اس طرح کھا لیا، کزو، کزو اصل میں تھا کہ از او، یہ تین لفظ ہیں جو بن گیا کزو، ٹھیک ہے، یہ 6 حرف بنتے ہیں اور اس کو مختصر کر کے 3 حرف بنا دیے، کزو 3 لفظ ہیں، کہ اس سے، استخوان، استخوان کیا ہوتا ہے؟ ہڈی، استخوان کا معنی ہڈی، فارسی میں استخوان، نہ ماند نہیں رہی، ہڈی بھی باقی، ہڈی کو بھی مٹی کھا گئی ہے، وہ بوڑھی لاش جس کو انہوں نے زمین کے حوالے کر دیا مٹی کے، تو اس کی مٹی نے اس کو اس طرح کھایا ہے کہ اس کی ہڈی بھی باقی نہیں رہی۔ ہر ایک کا یہ حال ہوتا ہے سوائے شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے، جن پر مٹی نہیں جن کو کھاتی۔ زندہ است نام فرخ، زندہ است کا مطلب زندہ ہے، نام فرخ، فرخ کا نام، فرخ ایک بادشاہ ہے، فرخ مبارک، اور اس کا اصل نام فرخ اور نوشیرواں یہ ایک ہی ذات ہے، فرخ نوشیرواں کا نام ابھی تک زندہ ہے، بخیر، خیر سے، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، خیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی اور بھلائی، تو فرخ نوشیروان کا نام ابھی تک نیکی کے ساتھ زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے وجود کے ساتھ زندہ نہیں رہتا، نیکی کے ساتھ زندہ رہتا ہے، وجود تو کیا کرتا ہے، ہوتا ہے مٹی، اس کو کھا جاتی ہے، لیکن نیکی باقی رہتی ہے۔ گرچہ بسے گزشت، گرچہ بہت سے گزر گئے، کیا گزر گئے؟ سال، بہت سے سال گزر گئے ہیں اس بادشاہ کو دنیا سے گئے ہوئے، کہ نوشیروان نہ ماند، کہ نوشیروان نہیں رہا، بڑے سال گزر گئے، ایک عرصہ دراز گزر گیا ہے کہ نوشیروان نہیں رہا، لیکن اس کا نام آج بھی آپ دیکھیں، ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، آج بھی اس کا نام لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ کہ وہ عادل تھا، اور عادل اور منصف آدمی، نیک آدمی کا نام باقی رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں ہے نا، اللہ نے اس کا تذکرہ آنے والوں کے بھی اندر رہنے دیا ہے، لہٰذا ہم جب نماز پڑھتے ہیں، جہاں درود پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر، وہاں ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اس کی سے کہانیاں یاد سنا کے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ آخری شعر ہے، خیر کن اے عزیز، خیر کن اے عزیز، خیر کن، نیکی کر، کوئی ایک نیکی تو کر لے، خیرے، یا کس بات کی ہے؟ تنوین کی ہے نا، تنوین کی علامت ہے، یعنی کہ نکرہ کی علامت ہے، تو یاد رکھیں یہ جو بڑی یہ ہے فارسی میں، یا چھوٹی یہ نکرہ کی علامت ہے، اور یہ جو تنوین نکرہ ہے یہ کبھی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی حقارت بیان کرنے کے لیے، چھوٹائی بیان کرنے کے لیے، تھوڑا بیان کرنے کے لیے، کبھی کبھار کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیری کن کے 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ کوئی بڑی نیکی کر، کوئی خیر کر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی تو خیر کر، کوئی تو نیکی کر، اے عزیز،
اے پیارے، عزیز کا معنی اے پیارے کوئی تو نیکی کر، وہ غنیمت شمار عمر، اور غنیمت جان عمر کو غنیمت سمجھ. یہ جو عمر ہے نا آپ کی اس وقت باقی جو رہ گئی ہے، اس کی قدر کر، اس کو غنیمت جان. زاں پیشتر اس سے پہلے کہ، زاں اصل میں تھا از آن، از او کی طرح، از آن اس سے پہلے، پیش کا معنی پہلے، پیش کا معنی پہلے یا سامنے، اس سے پیشتر اس سے پہلے کہ بانگ بر آید، بانگ آ جائے. بانگ کسے کہتے ہیں؟ اذان، آواز. ہم پنجابی میں اذان کو بانگ کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے. اقبال کی ایک کتاب ہے بانگے درا، یعنی قافلے کے چلنے کی آواز، اعلان. تو بانگ آید اعلان ہو جائے، بر آید آ جائے آمدن سے، کہ فلاں نہ ماند، کہ فلاں صاحب نہیں رہے، ایک عرصہ دراز سے شبیر کالونی میں رہا کرتے تھے، فوت ہو گئے ہیں. تو اس طرح کا اعلان کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی میت کا، آپ کی فوت کا، آپ کے جنازے کا اعلان ہو جائے، اس سے پہلے عمر کو غنیمت جان اور کوئی نیکی کر لے، کوئی تو نیکی کر دے یا کوئی بڑا کام کر لے تاکہ آپ کو یاد رکھا جا سکے. تو یہ آج کے شعر کا مطلب ہے. آپ اس کا ایک مرتبہ پھر سن لیں، اس کا مفہوم سن لیں کہ کتنے ہی نامور اور مشہور لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو لوگوں نے زمین میں دفن کر دیا ہے، اور ان کی وجود کا نام و نشان بھی زمین میں باقی نہیں رہا ہے. اور بوڑھی لاش کو مٹی کے حوالے کچھ یوں کیا گیا ہے کہ مٹی نے اس کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی نہیں چھوڑی. لہذا یہ جو نام ہے جو آج بھی زندہ ہے کتابوں میں، فرخ نوشیروان کا، اس کی زندگی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نیکی کے کام کیے تھے. حالانکہ ان کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی اس کو اپنے لفظوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی محفلوں میں یاد کرتے ہیں. اے عزیز تو بھی کوئی نیکی کا کام کر، اور اپنی زندگی کو جو بچ گئی ہے اس کو غنیمت جان، تاکہ موت کے آنے سے پہلے کوئی آپ نیکی کریں. ہو سکتا ہے اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب نہیں رہے جی، آج دریا خان تشریف لے گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ 10 بجے دارالاسلام گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی، جو عرصہ دراز سے جامعہ دارالاسلام میں پڑھا کرتے تھے. تو یہ اعلان ہونے سے پہلے کچھ نیکیاں کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.